جتنے بھی مرید اپنے جعلی پیروں سے جڑے ہیں ان کو بچانے کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ وہ کیا نقاط ہیں جن پر اپنے مرشد کو آزمایا جائے، تاکہ مریدین جو جعلی پیروں سے جڑے ہیں وہ ان نقاط کو لے کر اپنے مرشد کو آزمائیں اور ان کی آنکھیں کھولیں۔ اس کے لیے تو مریدین کو پہلے پتہ ہونا چاہیے نا کہ مرید کیوں ہوا جاتا ہے۔ اب زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں نا مرید، وہ اپنے گھر والوں کے کہنے کے اوپر، ان کے جدی پشتی جو پیر ہوتے ہیں، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کا باپ پیر، اس کا بیٹا پیر، اس کا پوتا پیر، اسی میں چلا آ رہا ہے، وہ نظرانے دیتے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں جی آپ جو مرضی کرو، آپ کی قبر کے ہم ذمہ دار ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کو کیا سمجھایا جا سکتا ہے؟ تو وہ بندہ جو اللہ کو پانے کے لیے مرشد تلاش کرے گا، وہ بندہ جو اللہ کی ذات سے جڑنے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے مرشد تلاش کرے، اس کو پرواہ ہوگی کہ مرشد سچا ملے۔ بھئی جیسے کہ ویزا لگوانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ٹکٹ کی بکنگ لاؤ، تو لوگ ریزرویشن کرا کے جعلی 2 نمبر وہ دکھا دیتے تھے۔ اب اس میں کیا پرواہ کرنی ہے کہ یہ ہوئی ہے نہیں ہے، سسٹم میں ڈال دی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ کی تلاش ہوتی ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، تو جن کو اللہ کی تلاش ہے، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ مرشد کامل ایسا ڈھونڈو جو تمہارے قلب کو اس میں ذات کے ذکر سے زندہ اور جاوید کر دے، کیونکہ محمد رسول اللہ کی حدیث ہے کہ شیخ کامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ نفس کو مارتا ہے، قلب کو زندہ کرتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے، اور کوئی نشانی نہیں ہے، ورنہ کیا دیکھیں گے آپ اس میں؟ اس نے اللہ کا دیدار کیا ہے نہیں کیا، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اس کے دل اللہ کا ذکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو تو وہ چیز پتا چلے گی جو آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ مرشد کامل وہ ہو جو اپنی نظروں سے تیرے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر بسا دے اور تجھے ذاکر قلبی بنا دے۔ جو یہ کر دے وہ مرشد کامل ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکے تو کہاں کا مرشد ہے؟ سلطان باہو نے کہا کہ ایسے پیر کو بوری میں بند کر کے دریا راوی میں بہا دو، یہ سلطان باہو نے کہا ہے۔ اور آج کل تو زیادہ تر جو پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہیں دراصل وہ عامل، 2-4 عمل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ بھائی بے وقوف عوام کو کرامتیں بھی تو دکھانی ہے۔ اور کرامت کیا ہے؟ تیرے جیب میں سے 100 کا نوٹ نکالا، اپنی جیب میں ڈالا، اپنی جیب سے نکالا تیری جیب میں ڈالا، یہ کرامت دیکھ لی مرید، ارے اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ذات ہے۔ لیکن یہ تو جنات کے ذریعے کام ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے یہ کرامت ہے، لوگوں کے لیے کرامت ہے، کیونکہ دنیا پبلک جو ہے وہ سینس لیس ہے، پبلک کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے۔ اچھا، پھر جب یہ جعلی پیر ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں، پیسہ برباد کرتے ہیں، ہے نا؟ تو جب اس طرح کی ایکٹیویٹی شیطان کی نظر میں آتی ہے، وہ آ کے ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا، وہ پھر ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر مریدوں کو شیطانی خواب آتے ہیں، وہ کہے جی میرا پیر وہاں لے گیا مجھے، ادھر لے گیا، میں اڑ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں اڑ رہے تھے، جہنم میں یا جنت میں، اڑتے اڑتے ہی جو ہے وہ مقام اسفل پہنچ گئے۔ یہ تیر سیر، یہ نظارے، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اصل چیز ہے تمہارے قلب میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نور داخل ہونا۔ اصل چیز ہے سینے پر اسم محمد کا نقش ہونا، نفس پاک ہونا، یہ اصل چیز ہے، یہ ولایت کی نشانی ہے۔ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ولایت کی دلیل ہے نظر جناندی کیمیا ہوگے، سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کریں دیا کی سید تے کیا جٹ۔ سلطان باہو نے کہا نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ بس یہی ولایت کی پہچان ہے، جس کی نظروں سے آپ کے قلب میں اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، بیدار ہو جائے، وہی اللہ کا ولی۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ مکار ہے، جھوٹا ہے۔ سلطان باہو نے تو کہا تھا نا کہ اس کو بوری میں بند کر کے دریا راوی میں بہاؤ، میں کہا نہیں، اس کا منہ کالا کر کے فیس ٹائم کراؤ پوری دنیا کو، انسٹاگرام پر لائیو لاؤ اس کو پوری دنیا، نہیں، تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ لوگوں کا ایمان برباد کر رہا ہے یہ بندہ۔ سرکار نے فرمایا کہ تو ولی نہیں ہے اور ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور مرید بھی کرتا ہے، تو 16 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ ایک بندے میں 16 مخلوقیں ہوتی ہیں، اگر وہ بندہ کسی کامل مرشد سے ملا ہوتا تو اس کی یہ 16 مخلوقیں آباد ہوتی، تو تو نے 100 بندوں کو مرید کیا تو 1600 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ مجھے تو یاد ہے ابھی نیپال جب میں گیا تھا تو ایک بزرگ سے وہاں آئے، انہوں نے کہا جی میں پیر ہوں، میرے لیے دعا کریں، میرے مریدوں کے لیے دعا۔ مجھے تو غصہ آ گیا، میں نے بولا تم پیر بنے کیسے؟ عموماً میں ایسا کرتا نہیں ہوں، عموماً میں ایسا نہیں کرتا ہوں، جانے دو، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے نا بھائی، کہ بھائی تم پیر کیسے بنے ہو؟ اور مجھے جو بات بہت زیادہ پریشان کیا جس نے، میں نے کہا کتنا بغیرت آدمی ہے کہ مریدوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، مجھ پہ بھی کرم کرو، میرے مریدوں پہ بھی کرو۔ ابے تو مریدوں کو بتا رہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے پلے، لیکن پھر مجھے یہ بھی کتنا سادہ ہے بندہ، کہہ رہا ہے مجھ پر بھی کرم کرو، میرے مریدوں پر بھی کرو۔
مجھ پر بھی کرم کرو، میرے مریدوں کے اوپر بھی کرو۔ ابھی یہ سننے کے بعد مریدوں کے دل میں کیا عزت رہ جائے گی تیری؟ مریدوں کے دل میں کیا عزت رہ جائے گی تیری جب یہ سنے گا؟